اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العزیز الغفار یخلق ما یشاء ویختار والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ النبی المختار وعلى آلہ الاخیار وصحابتہ الابرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله المولان العظيم. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بفضل تعالی یہ تیسری بار ہے کہ بزم نوری ٹیم بھوپال کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام فیضان رمضان میں تیسری بار ہماری شرکت ہو رہی ہے. اس کے لیے میں بزم نوری ٹیم بھوپال کے سارے کارکنان کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، آج کی جو تاریخ ہے وہ 26 یہ تاریخ ہے رمضان المبارک کی، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد 27ویں رمضان المبارک کی بابرکت رات آنے والی ہے، جس رات کی فضیلتیں، عظمتیں اور برکتیں بے پناہ ہیں. اور اس رات کی عظمتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ایک سورت ہی نازل فرما دی ہے. اسی رات کے سلسلے میں آج ہماری خصوصی گفتگو ہونے والی ہے، اور اسی وجہ سے آج کی ہم نے ٹاپک لی ہے آج کی رات مرادوں کی رات. اس سلسلے میں ہم 3 ذیلی عناوین پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے شب قدر کی فضیلتوں پر، اور پھر 27ویں شب کی عظمت کے بارے میں، اور پھر شب قدر اور بالخصوص 27ویں رمضان المبارک کی عبادتوں کے سلسلے میں. شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کی جو یہ مبارک رات ہے شب قدر، اس رات کے سلسلے میں قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل طور پر سورت ہی نازل فرما دی ہے، وہیں بے شمار احادیث کریمہ بھی موجود ہیں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور بالخصوص روح الامین اللہ کے حکم سے سارے معاملات کے لیے اترتے ہیں، اور اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. معزز سامعین کرام، اس صورت پہ اگر اس صورت کی ہر آیت پہ اگر غور کریں تو ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی ایک الگ فضیلت کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاک، سب سے پوتر اور سب سے اہم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا ہے، اور وہ کتاب قرآن پاک ہے. یعنی قرآن مجید جو کہ عظیم ترین کتاب ہے، اس عظیم ترین کتاب کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین رات میں نازل فرمایا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں حبیب کیا آپ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو عظمت عطا فرماتا ہے.
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے اور خاص طور سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کے حکم سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور دنیا والوں کے سارے معاملات کے یہ فرشتے معاملات کے بارے میں لکھتے ہیں اور ان کا جو ہے معاملات کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کی اہم فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، اور خاص طور سے اللہ کی سلامتی اس رات میں نازل ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سلامتی نازل فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر اس سورت کی اگر فضیلت پہ دیکھیں، اس سورت کی عظمت پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں لیلۃ القدر کی بے انتہا فضیلتیں ذکر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی اگر فضیلت دیکھی جائے تو احادیث کریمہ میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے معتمد علماء کرام سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ کہ وہ اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک دوسری روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بنو اسرائیل کے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، یعنی وہ شخص اللہ کی رضا کی خاطر 1000 مہینے تک وہ عبادت کرتا رہا اور 1000 مہینے تک وہ جہاد کے لیے اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا، اے رب، تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا ہے اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کم عمر والا بنایا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جتنی مدت بنو اسرائیل کے اس آدمی نے راہ خدا میں ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ لیلۃ القدر اس امت کی خصائص میں سے ہے۔ محترم دوستو، اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کے برابر درجہ دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ درجہ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرتا ہے تو اس 1000 مہینے کی عبادت بلکہ اس سے بھی زیادہ عبادت اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے جو بندہ کی اس شب قدر میں عبادت میں گزارتا ہے، اس شب قدر کو عبادت میں گزارتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول و مصروف رہتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت انس کی اس روایت سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی عظیم ذات بھی اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو بندہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس رات کو گزارتا ہے، اس بندے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی عظیم ذات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس رات میں عبادت کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ ہم جیسے عام بندے، عام لوگ اگر اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اس بندے کے لیے، ان عام لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل امین جیسی عظیم ذات بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان مبارک
شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں اور بھی اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ چنانچہ دالمی نے شب قدر کی فضیلت کے سلسلے میں اور شب قدر کی اہمیت کے سلسلے میں در المنصور میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی ہے اور اس سے پہلے کسی بھی امتوں کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ یعنی یہ جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر عطا کی گئی ہے امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلتوں کے سلسلے میں اور اس رات کی عبادت کے سلسلے میں صحیحین کی ایک روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو لیلۃ القدر کی بے انتہا فضیلتیں ہیں۔ یہ تو چونکہ بات تھی مطلقاً لیلۃ القدر کی، چونکہ لیلۃ القدر میں سے ایک رات 27ویں رات بھی ہے، اس لیے لیلۃ القدر پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی تھی۔ اب ہم خاص جو ٹاپک ہماری ہے، جو خاص بات ہے، چونکہ 3 راتیں تو گزر چکی ہیں، اب جو رات ہے وہ 27ویں کی جو رات ہے، آنے والی جو رات ہے کچھ گھنٹے کے بعد جو آنے والی رات ہے وہ 27ویں رات ہے، اسی سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ تو 27ویں شب کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو لیلۃ القدر کی جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اس سلسلے میں اکثر صحابہ اور جمہور فقہاء کرام کی یہی رائے ہے کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، کیونکہ شب قدر کے سلسلے میں مختلف آراء ہیں فقہاء کرام کے، صوفیاء کرام کے اور خود صحابہ کرام کے بھی مختلف آراء رہے ہیں لیلۃ القدر کی تعین کے سلسلے میں۔ چنانچہ حضرت شیخ سید شاہ علی حسن اشرفی میں علی رحمۃ الرضوان نے وظائف اشرفی میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت شیخ ابو الحسن قرقانی کے سلسلے میں، وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن عموماً اس طرح سے اس ترتیب سے یہ رات ہوا کرتی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند اگر اتوار کو نکلے تو 29ویں شب کو شب قدر ہے، اور رمضان المبارک کا چاند اگر پیر کو نکلے تو 21ویں شب کو شب قدر ہے، رمضان المبارک کا چاند اگر منگل کو نکلے تو 29ویں شب کو شب قدر ہے، اور اگر بدھ کو رمضان کا چاند نکلتا ہے تو 25ویں شب کو شب قدر ہے، اور اگر رمضان کا چاند جمعہ کو نکلے تو 27ویں شب کو شب قدر ہے، اور اگر رمضان کا چاند سنیچر کو نکلے تو 23ویں شب کو شب قدر ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھیں تو مختلف رائے ہیں فقہاء کرام کے، لیکن جمہور صحابہ اور جمہور فقہاء کرام کی یہی رائے ہے کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے۔ چنانچہ زر بن خبیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو المنذر ہمیں لیلۃ القدر کے متعلق بتائیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص پورا سال قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، ان کو خوب معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ تم کو اس کی تعین بتلائیں اور تم اس پر تکیہ کر لو، اور اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے، لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ ہم نے پوچھا اے ابو المنذر آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی علامت سے ہے، اس کی علامت سے جس کی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم نے اس کو یاد رکھا اور اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامتیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر احادیث کی کتابیں جیسے سنن ابو داؤد
اور سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 27ویں شب کے سلسلے میں اختلاف رائے رہی ہے، لیکن صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت نے 27ویں شب کے سلسلے میں، شب قدر ہونے کے سلسلے میں انہوں نے قسم تک کھا لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کی بھی رائے ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہے، اس سلسلے میں شب قدر ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب کو صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے، ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے؟ مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ مقبول ترین ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا اس روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ 27ویں شب کو عبادت کرنا رمضان المبارک کی ساری راتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ پسندیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، عورتیں اگر مرد ہو عورت ہو کوئی بھی اگر بیمار تک ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ تکیے لگا کر بیٹھ کر اللہ کے ذکر و اذکار میں اس رات سے گزارے اور کچھ لمحات کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار لے، کیونکہ اس رات کی فضیلت بے انتہا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 27ویں جو شب ہے یہ شب نہایت افضل ترین ہے، اور اس شب میں عبادت کرنا یہ بہت ہی اہم ترین عبادتوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ 27ویں شب جو آنے والی شب ہے، اس شب میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اب ہم اگر دیکھیں تو 27ویں شب میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو اس سلسلے میں 27ویں شب میں یا دیگر لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں عبادتیں کون سی ہونی چاہیے، تو چونکہ حدیث کریمہ میں کوئی خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم نے ذکر بھی کی اس روایت کو کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں صرف اور صرف قیام اللیل کا ذکر ہے، رات میں قیام کرنے کا ذکر ہے۔ اب وہ چاہے نماز میں گزاریں یا پھر قرآن کی تلاوت میں گزاریں یا دیگر عبادتوں میں گزاریں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو فقہاء کرام ہیں اور صوفیاء کرام ہیں، تو صوفیاء کرام نے شب قدر کی عبادت کو 3 بلکہ 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے کہ 4 طرح کی عبادتیں وہ کریں۔ کچھ حصے میں نماز پڑھیں، نفل و نوافل اور دیگر نمازوں میں کچھ رات کو گزاریں، اور کچھ حصے میں تلاوت قرآن کریں، اور کچھ حصے میں اوراد و وظائف کیا کریں، اور کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑگڑائیں اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم اگر نماز کے بارے میں دیکھیں تو شب قدر کی نمازوں کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور کئی روایتیں ہیں۔ کچھ روایتوں میں 2 رکعت ہے، کچھ میں 100 رکعت، کچھ میں 1000 رکعت تک کا ذکر ہے، یعنی 2 رکعت سے لے کر 1000 رکعت تک کا روایتوں میں ذکر ہے۔ صوفیاء کرام کی روایتیں موجود ہیں، لیکن جو درمیانی بلکہ متوسط جو عبادت قرار دی گئی ہے، نمازیں قرار دی گئی ہیں، وہ 100 رکعت ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی علی رحمۃ و رضوان نے بیان فرمایا ہے کہ ہر شب قدر میں 100 رکعتیں نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار پڑھنی ہے۔
تو یہ بالکل سمپل نماز ہے، اس نماز کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، بس سمپل سی نماز ہے۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کے معمول کے مطابق شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 20 بار یعنی قل اللہ شریف 20 بار پڑھنی چاہیے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور درود شریف جو ہے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 5 بار سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسبحانک یا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفر لی الذنوب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ اس طرح سے یہ نمازیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ جو نمازیں ہم نے ذکر کی تو یہ چونکہ مطلقاً لیلۃ القدر کی یہ نمازیں ہیں، یعنی مطلقاً جو جتنی بھی راتیں آتی ہیں، چاہے 21 بھی ہوں، 23 بھی ہوں، 25 بھی ہوں، 27 بھی ہوں، 29 بھی ہوں، جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں یہ نمازیں ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور سے چونکہ ہمیں 27ویں شب کے سلسلے میں گفتگو ہماری چل رہی ہے، جو آنے والی رات ہے، اس رات کے سلسلے میں، تو اس رات میں کچھ خاص نمازیں بھی ہیں، یعنی جو نمازیں ہم نے بھی ذکر کی 100 رکعت اور 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، ان نمازوں کے علاوہ بھی 12 رکعت نمازوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت علی حسین اشرفی علی رحمت الرضوان وظائف اشرفی میں بیان فرماتے ہیں کہ 27ویں رمضان المبارک کو 12 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، انا انزلنا 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کو دور فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالی داخل فرمائے گا۔ تو اس نماز کی بے انتہا فضیلت ہے، تو اس نماز کو بھی ہمیں خاص طور سے پڑھنی چاہیے، جو 12 رکعت نماز ہے، اس نماز کو ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا کہ اوراد و وظائف بھی کرنی چاہیے، تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے، اور ایک خاص چیز جو اس رات میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف دعاؤں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور سے ایک دعا ہے جو اس پورے عشرے کے لیے ہے اور اس رات کے لیے خاص طور سے ہے۔ اس رات میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، اپنے گھر بار والوں کے لیے، اور سارے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ خاص طور سے کوئی امت کی کامیابی کے لیے دعائیں کرے، کوئی امت کی پریشانیوں کی دوری کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص جو کورونا جیسی بلا بھی ہے، اس بلا کو، اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات میں خوب سے خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں قیام کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے صدقہ فعل ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور خاص طور سے کورونا جس بلا کو اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سب پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔